ذرا یہ اب مجھے بتائیے گا جناب راشد سومرو صاحب، ابھی اس کا حل کیا ہے؟ کیا یہ مسئلہ سڑکوں پہ حل ہوگا؟ یعنی اگر آپ مجھے یہ بتا بھی سکیں راشد سومرو صاحب اپنی رائے کے ساتھ ساتھ کچھ معلومات بھی کہ حکومت نے آپ کے پاس آخری معلومات حکومت کی طرف سے کیا ہیں؟ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم کمٹمنٹ پہ کھڑے ہیں اور منظور کرائیں گے بل، یا انہوں نے نہ کر دیا؟ آپ وسیم بادامی بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سر۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عالمی مداخلت اتنی ہے کہ ملک کو افراتفری کے ایک اس میں دھکیلا گیا ہے. کوئی ادارہ محفوظ نہیں، کوئی جماعت محفوظ نہیں، کوئی انسٹیٹیوٹ محفوظ نہیں جو توڑ پھوڑ کا شکار نہ ہو. ایک چیز تھی مدارس دینیہ، علوم دینیہ، جہاں پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا. علماء یونائٹڈ، متحد اور ایک اپنے طریقے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. یہ عالمی قوتوں کی خواہش تھی کہ مدارس کو توڑا جائے تاکہ ان پہ کنٹرول کیا جا سکے، علماء کو تقسیم کیا جائے، ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی یہاں بھی اپیئر کی جانی چاہیے. میں کسی بھی بزرگ کو، عالم کو یہاں کوئی جواب نہیں دوں گا، نہ میں ان سے مخاطب ہوں، نہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے گستاخی کی ہے، اس نے گستاخی کی ہے، کس مدرسے کو مانا ہے، کس کو نہیں مانا. مفتی صاحب تو ابھی تشریف لائے ہیں، مولانا صاحب نے اپنے ہی مسلک کے ایک بزرگ عالم دین کو کل جواب دیا جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے مولانا صاحب کے موقف کو رد کیا تھا. مولانا صاحب سے مخاطب یہ حضرات نہیں تھے، اپنے ہی مسلک کے ساتھی تھے. بات یہاں پر یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان کو سیاست اور پارلیمنٹ کے اندر کیس لڑنے کا حق نہیں؟ سیاست اور کیس لڑنے کا حق ہے تو پھر پاکستان کے اگر وہ جمہوریت کا کیس لڑیں گے، پاکستان کے آئین کا کیس لڑیں گے، ووٹ کا کیس لڑیں گے، اس سے بڑھ کر وہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کا کیس لڑیں گے، قرآن و سنت کا اور ان کے تعلیمات کا کیس لڑیں گے. مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کے اندر مدارس کا نمائندہ ہیں، اسلام کا نمائندہ ہیں اور علماء کا نمائندہ ہیں. اور یہ جو لوگ سیاست کی بات کر رہے تھے آج، ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح، سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے؟ سیاست ہے ہی عربی زبان کا لفظ. جو سیاست لفظ عربی زبان کا ہے اس کو آپ عرب سے اور مذہب سے اور مذہبی اقدار سے کیسے باہر کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے چلو وہ تو کہ کیا جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. لیکن راشد بھائی دیکھیں، مجھے بتائیں ایک چلیں، یہ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ بھائی حکومت نے ہم سے ایسے نہیں ہوگا وسیم بھائی، آپ میرے اچھے بھائی ہیں، مجھے 2 منٹ آپ دیں گے پلیز. کہیں 2 منٹ آپ کو ساری چیز سمجھ میں آ جائے گی. بات یہ ہے کیا مولانا فضل الرحمان صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، کیا ہمارے دوسرے مسالک کے جو وفاق ہیں وہ حکومت سے بھاگ رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا وہ حکومت کے رجسٹریشن سے انکار کر رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا وزارت صنعت و تجارت پاکستان کے حکومت کے انڈر میں نہیں آتی، وہ امریکہ کے انڈر میں آتی ہے، اور وزارت تعلیم پاکستان کے حکومت میں انڈر میں آتی ہے؟ بھائی وہی وزارت تعلیم بھی پاکستان حکومت کے انڈر میں آتی ہے، صنعت بھی اس کے انڈر میں آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ وزارت تعلیم کے اندر رہیں، کیونکہ انہوں نے فاٹف میں جو ہے وہ ورلڈ بینک کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ ہم مدارس کو کنٹرول کریں گے. جس معاہدے کی یہ بات کر رہے ہیں 2019 کی، اس معاہدے کو ہم نے قبول کیا. انہوں نے کہا کہ آپ میٹرک تک تعلیم دیں گے، آئیں ہم مدارس کو آپ کو دکھاتے ہیں، میٹرک تک تعلیم ہے. انہوں نے کہا اوپر کے کلاسوں میں آپ مطالعہ پاکستان اور انگلش پڑھائیں گے، آئیں ہم پڑھا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم رجسٹریشن دیں گے. 2019 سے 2024 تک کسی ایک مدرسے کی رجسٹریشن کو رینیو کیا گیا؟ جواب ہے کہ نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم مدارس کی ڈگری کو ماسٹرز کے برابر کریں گے. ان سے پوچھیں کہ 2019 سے 2024 تک کسی مدرسے کی ڈگری ماسٹرز کے قریب کی گئی؟ جواب ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ بینک اکاؤنٹ مدارس کے کھولیں گے تاکہ مدارس اپنا کام کر سکیں. ان سے پوچھیں کہ 2019 سے 2024 تک کسی مدرسے کا بینک اکاؤنٹ کھولا گیا؟ جواب ہے کہ نہیں. اب سنیں، ٹھیک ہے، اب مجھے اسی کا ضمنی یہ بتا سر، آپ نے پوری تفصیلی فہرست بتا دی نا راشد بھائی، پوری ڈیٹیل سے بتا دیا نا ہم نے کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. نہیں بتائی نا، ابھی تھوڑی رہتی ہے، پلیز مجھے ایک جملہ 1 منٹ کا آپ ٹائم تو دینا وسیم بھائی. پھر ان سے پوچھیں کہ بھائی معاہدہ بڑی چیز ہوتی ہے یا آئین بڑی چیز ہوتا ہے؟ معاہدہ بڑی چیز ہوتی ہے یا ایکٹ بڑی چیز ہوتا ہے؟ انہوں نے
معاہدہ کیا 2019 میں مدارس کے حوالے سے، یہ پھر گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس معاہدے کو ایکٹ کی شکل میں پارلیمنٹ سے پاس کروایا، معاہدے کو قانونی حیثیت دلوائی تاکہ کل کوئی حکومت پھر نہ سکے اور مدارس والے ان کو گلے سے پکڑیں جب وہ اپنے معاہدے اور ایکٹ سے پھریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مدارس کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم مدارس کی آزادی کو سلب ہونے نہیں دیں گے۔ اچھا مجھے تو آزادی دیں سوال کرنے کی مدارس کا، یہ ٹھیک، لیکن سر مجھے ایک چھوٹا سا ایک نقطہ بتا دیں، پھر میں حضرت صاحب کی طرف جاتا ہوں، مفتی صاحب کی طرف۔ دو باتوں کا بتا دیجئے، ایک ایک کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ پہلے یہ کہ اگین میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی حکومت نے ہم سے وعدہ کیوں کیا تھا کہ اتنا برا تھا، تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تو بات ہو گئی، اس میں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب میرا ضمنی اگلا سوال یہ ہے، وزارت صنعت میں مدارس میں آپ کہتے ہیں رجسٹر ہو، نہ کہ وزارت تعلیم میں، اس کا تعلق بنتا کیا ہے وزارت صنعت کا؟ ویسے بھی مدارس تعلیم علم، وزارت تعلیم سمجھ میں آتا ہے، وزارت صنعت سے اس کا تعلق بنتا کیا ہے؟ تو آپ کیوں مضر ہیں کہ جناب وزارت صنعت سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہے تو پاکستان کا ادارہ، وہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی پاکستان کا ادارہ ہے، تو اس میں تو نہیں رجسٹر ہوں گے نا مدارس، اس کا تک کیا بنتا ہے یہ سمجھائیں۔ جی میں ابھی سمجھا، تو ابھی آپ مجھے ذرا اب 10 منٹ نہ مانگ لیجیے گا پھر، جی حکم فرمائیں۔ نہیں میں 10 منٹ نہیں مانگوں گا، 1 منٹ مانگوں گا، کیونکہ میں میٹنگ چھوڑ کر آپ کے ساتھ میں شکر گزار ہوں آپ کا، پوری میٹنگ چل رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ 1966 سے لے کر اب تک ہم وزارت صنعت سے ایک رجسٹریشن لیتے تھے، اس رجسٹریشن کے تحت ہم اپنے مدرسے کو ایز این جی او یا ایک ادارہ رجسٹر کراتے تھے، اپنی آڈٹ رپورٹ دیتے تھے، باقی ہم اپنا نصاب خود طے کرتے تھے، ہم اپنی ڈونیشنز خود لیتے تھے، ہم اپنے امتحانات خود لیتے تھے، ہر معاملے میں ہم آزاد تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ وزارت صنعت کو چھوڑیں، وزارت تعلیم کی طرف آئیں، ہمیں مدارس کی بڑی فکر ہے۔ ہم نے کہا آپ کا بہت شکریہ، پہلے یہ بتائیں کہ اسکولوں کا بیڑا غرق کس نے کیا، یونیورسٹیوں کا بیڑا غرق کس نے کیا، کالجوں کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ آج آئس، کوکین، شراب سے لے کر جو کچھ کے کیسز ہیں، وارداتیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ پھر آگے چلیں کہ کیا اسکول، کالج، یونیورسٹی کے فارغ التحصیلوں کو آپ نے نوکریاں دے دی؟ ابھی کوئی بے روزگار نوجوان پاکستان میں نہیں جو نوکری مانگ رہا ہے۔ ارے بھائی پہلے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کو ٹھیک کرو، ان کا آپ نے سوال میرا تھا کہ وزارت صنعت کا تعلق کیا ہے، وزارت تعلیم کا سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا جواب اس کا صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے ہمیں رجسٹریشن دیں گے، باقی ہم اپنے مدرسے کا نصاب تعلیم خود بنائیں گے، اس کے قواعد خود بنائیں گے، ضوابط خود بنائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وزارت تعلیم کے ماتحت آئیں، ہم کنٹرول کریں گے، نصاب تعلیم بھی ہم دیں گے۔ اچھا 2 منٹ میرے ساتھ رہیے، میں مفتی صاحب سے سوال پوچھوں پھر آپ سے پوچھوں گا اگلا سوال کہ اگر حکومت آپ سے کہتی ہے، وہی فارمولا لانا چاہتے ہیں اب جو فارمولا بدامی صاحب نہ جنرل مشرف مفتی صاحب بہت دیر سے تحمل سے سن رہے کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک، مفت میں بتائیے اس کے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں عالمی اداروں کو جواب دینا ہوتا ہے۔ راشد صاحب میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ آپ کے ساتھ تھے، ان کو مفتی منیب الرحمان صاحب کو لائن پہ لے لیں، وہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ ان کو جواب دے دیں، کیونکہ میرا جواب ان کو اس لیے بھی مناسب نہیں بنتا کہ یہ پھر فوراً میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ یہ سیاسی مولوی اور ہمارا ہم مسلک نہیں ہے۔ ہمارا مطمع نظر یہ علماء نہیں ہے، ہمارا مطمع نظر حکومت ہے۔ سوال یہ ہے کہ فاٹف کے ساتھ اگر آپ نے میرے مدرسے کے متعلق کوئی ایگریمنٹ کیے تو ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ کیا مولانا فضل الرحمان اسٹیک ہولڈر نہیں؟ کیا وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں؟ کیا وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ نہیں تھے؟ کیوں مولانا سے وہ معاہدہ چھپایا گیا؟ اگر آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے فاٹف سے تو مدارس کے سامنے رکھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے سامنے رکھیں۔ کیا مفتی تقی عثمانی پاکستان کا چہرہ نہیں؟ کیا مفتی تقی عثمانی پاکستان کا خیر خواہ نہیں؟ مفتی منیب الرحمان کے سامنے رکھیں۔ کیا مفتی منیب الرحمان پاکستان کا چہرہ نہیں؟ کیا وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ اگر مدارس کا سودا کر رہے ہیں تو آپ کو ہم یہ سودا کرنے نہیں دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، میرے بھائی نے کہا اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، بھائی میرے مدرسے کا اکاؤنٹ نہیں کھلا ہوا، ابھی بھی میرے مدرسے کا معاملہ یہاں اسلام آباد میں لٹکا ہوا ہے۔ وزارت تعلیم میں کھل جائے گا، وہ کہتے ہیں وزارت تعلیم میں جائیں، پھر مجھے ان کا پابند ہونا، یہاں تک آپ مروجہ نظام کے تحت تو آنا پڑے گا نا راشد بھائی، ایک مملکت میں اگر کوئی نظام لایا جائے تو ہم تو ہیں اس کے ماتحت نا، ہم تو ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی یونیورسٹی میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے؟ کون سی یونیورسٹی میں تفسیر پڑھایا جاتا ہے؟ میرے مدرسے میں میٹرک تک تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے، اور مدارس کیا کریں آپ کے لیے؟ اور کس طرح میں اسٹریم میں آئے؟ ہم آڈٹ رپورٹ آپ کو دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں آڈٹ رپورٹ پہ، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح فاٹف آڈٹ رپورٹ مانگ رہا ہے اس طرح دیں، جس طرح ورلڈ بینک مانگ رہا ہے اس طرح آپ بتائیے حکومت آپ سے ایسا کیا مانگ رہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ ہم پاکستان کے نہیں مانگی نہیں، ہم امریکہ کا غلام نہیں، گورنمنٹ کوئی نہیں مانگی، نہ وزارت تعلیم راشد بھائی آپ مجھے بتائیے، مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں حکومت ہم سے کچھ درمیان میں جی بات ٹھیک نہیں کی، نہیں مانگی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کوئی وزارت تعلیم سے آج تک آڈٹ کے حوالے سے کوئی رپورٹ نہیں مانگ رہی۔ اپنے صبر اور تحمل سے جی جی، اور اچھی بات ہے، میں ایسی بات صبر اور تحمل سے مجھے سنیں۔ جی جی راشد بھائی،
गवर्नमेंट आपसे ऐसा क्या मुतालबा कर रही है जो आप समझते हैं नहीं करना चाहिए मदारिस से मुतालिक? प्रिसाइसली बताइए। गवर्नमेंट गवर्नमेंट कहती है ये दो, मदारिस हम नहीं के देना गर्दन चाहते। पर छुरी रख रही है। गवर्नमेंट मदारिस को ज़बह करना चाहती है, मदारिस की आजादी सलब करना चाहती है। हम हुकूमत पाकिस्तान के राशिद भाई तहत उमूमी रजिस्टर बात हो कराने गई के ना, लिए मुझे तैयार। प्रिसाइसली बताइए कि हुकूमत कहती है ये दो और ये हम अपनी तो आजादी मेरे पे भाई बात जवाब तो समझते पूरा हैं। होने दो वसीम भाई, मेरे बड़े भाई जवाब छोटा तो भाई, पूरा। आप बड़ा हुकूमत क्या कहती है रजिस्ट्रेशन कराओ, हम कहते हैं हम तैयार। हुकूमत कहती है ऑडिट दो, हम कहते हैं हम तैयार। हुकूमत कहती है हमसे सर्टिफिकेट लो, हम कहते हैं हम तैयार। हुकूमत कहती है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, हमने कहा है हम तैयार। भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि फाटफ के शराइत के मुताबिक, हम कहते हैं नहीं हमारी क्या शर्तें आजादी के बताएं ना मुताबिक। अब बताएं राशिद भाई, ये तो कह रहा अब आप बताएं ना कि बताएं, हुकूमत इसमें कहती कौन है सा ये गुनाह कर शर्त रहे है हैं? फाटफ की जो कि हम नहीं मान रहे। आप बताएं ना क्या हुकूमत ने ऐसा क्या वो मुतालबा लाए ना पहले शराइत, हमारे साथ सामने रखें तो सही। अभी तक वो बंद रखे हुए हैं हमारे साथ, कौम के साथ, मदारिस के साथ। सबसे बड़ा धोखा तो ये है कि वो एक मुआहिदा करके आए और कौम से छुपाया हुआ है। पहले वो मुआहिदा तो ये तो आपका ग्राउंड कयास में भी हो आज सकता है आपको ना, ये तो पेपर आपकी गलतफहमी भी हो सकती है ना राशिद भाई, क्योंकि आप कोई मटेरियल बात तो नहीं बता गलत रहे। फहमी नहीं है, गलत फहमी नहीं है। असेंबली से एक्ट पास कराया गया, उसके सामने ये लिखा गया है कि विद द रिकमेंडेशन ऑफ फाटफ। ये कैसे गलत फहमी नोट आप सर, कह ठीक सकते है, हैं? वेल पॉइंट नोटेड। बहुत शुक्रिया सर, मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, राशिद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।